بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم گوٹ فارمرز کا ایک بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب ہم گوٹ فارمنگ کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بعد میں اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ بکریوں کی ویکسین کا نظام اوقات، بکریوں کی ویکسین کا طریقہ کار کیا ہے، بکریوں کی ویکسین کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے بکریوں میں۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے لیے بکریوں کی ویکسین پر اہم معلومات کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں جو بہت زیادہ اہم ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کو ان سب باتوں میں سے کچھ باتیں پتہ ہوں گی، مگر جو آپ کو نہیں پتہ وہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ کر کے آپ کو آنے والے بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو ہماری ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں چرواہا گوٹ چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل کے دور میں ویکسین کو لے کے ہر فارمر بہت حد تک پریشان ہوتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ویکسین کیا ہے، اس کا جانور کے جسم میں کیا رول ہے اور یہ کیسے، کس طرح، کس لیول پہ کام کرتی ہے۔ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویکسین وہ مادہ کہلاتا ہے جس کے لگانے سے جانوروں کا مدافعتی نظام وہ صحت بخش خلیے پیدا کرتے ہیں جو بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ ویکسین کا مقصد جانوروں کے جسم میں جراثیم داخل کرنا ہے۔ ویکسین جانوروں کے وزن کے حساب سے اور ویکسین مقدار کے مطابق استعمال کرنی چاہیے۔ بکریوں کی بیماری اور ان کی ویکسین کا نظام اوقات اور بکریوں کی ویکسین کی مدافعت کا دورانیہ۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا ہے جس میں مہینے، بیماری کا نام، ٹیکہ لگانے کے مناسب وقت، مدافعت کا دورانیہ۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس مہینے میں کون سی بیماری کا ویکسین کرنی چاہیے اور کس مہینے میں کون سی بیماری آتی ہے، اور یہ ویکسین کتنے عرصے تک بکری کے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا رکھتی ہے۔ تو جنوری میں جیسے دست کی بیماری کا ایک حملہ ہوتا ہے بکریوں میں جن میں طاقت نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہیں، تو جون اور دسمبر کے آخری ہفتے میں یہ ویکسین کرنی چاہیے تاکہ وہ 6 مہینے تک بکری کے جسم کو قوت مدافعت دیتی رہے۔ اسی طرح فروری میں منہ کھر کی بیماری ہے جسے جنوری اور اپریل میں مطلب 6 مہینے کے لیے لگانے دینی چاہیے ویکسین۔ اور اسی کے ساتھ فروری میں بکریوں میں چھوت کا بخار ہوتا ہے جو جنوری کے آخری ہفتے میں اس کو لگانا چاہیے، اس کا ویکسین، تاکہ یہ 12 مہینے تک بکری کو محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ پھر مارچ چیچک ہے، یہ بیماری آ جاتی ہے جو فروری اور اگست میں اس کے جو ہے نا مطلب ویکسینز کرنی چاہیے تاکہ یہ 9 مہینے تک آپ کے جانوروں کو طاقت دے سکے، ہر لحاظ سے چیچک کی بیماری سے بچا سکے۔ پھر وہیں میں CCC PPP کی جو بیماری ہے اس کو مارچ میں اس کے ویکسین کرنی چاہیے، یہ بھی 6 مہینے تک آپ کے بکری کے جسم کو طاقت دیتی ہے۔ جون میں ڈبل نمونیا جو بہت پریشانی کا باعث بنتا ہے، پھیپھڑوں کی سوزش ہے، اس کو مئی میں اس کی ویکسین کرنی چاہیے۔ یہ سال میں ایک دفعہ کی جاتی ہے تاکہ 12 مہینے تک بکریاں جو محفوظ رہیں، آپ کو اس طرح کی پریشانی دوبارہ فیس نہ کرنی پڑے۔ تو اسی طرح پھر آگے چلتے ہوئے جولائی میں پھر یہ دست والا جو وائرس ہے یہ پھر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جنوری میں جیسے آپ اس کو لگاتے ہیں تو 6 مہینے کا ٹائم جولائی میں جا کے پورا ہو جاتا ہے، تو اس کو پھر اب آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے ایک دفعہ، کیونکہ بکریوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ سارا سال کچھ ایسی بیماریاں جن کو وہ برداشت کر سکے، جن کو اپنے ساتھ اپنے جسم کی طاقت کے ساتھ اپنے آپ کو بچا سکے، تو یہ کچھ بیماریوں کے ٹیکوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح ستمبر میں PPR کی بیماری آ جاتی ہے، چیچک کی بیماری آ جاتی ہے، پھر چھوت کی بیماری، بخار کا ایک ڈر سا لگا رہتا ہے کہ پھر حملہ نہ کرے، تو اس لیے یہ ویکسین دوبارہ آپ کو ایک دفعہ لگوانی پڑتی ہے اپنے جانوروں کو۔ پھر اکتوبر میں CCPP کا ٹیکہ، پھر ویکسین جو ہے دوبارہ آپ کو لگوانی پڑتی ہے تاکہ یہ 6 مہینے تک آپ کے جانوروں کو جو ہے اس بیماری سے بچا سکے۔ بکریوں کی ویکسین کے استعمال کے لیے ضروری ہدایت: ویکسین کا اپ ٹو ڈیٹ ریکارڈ رکھنا، ویکسین کو برف میں رکھنا اور ضرورت کے مطابق بروقت استعمال کرنا۔ ویکسین پورے دن کے 2 اوقات میں کریں، صبح سویرے یا شام میں۔ دن کے ٹھنڈے حصے میں ویکسین کرنا بکریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
ویکسین کی مقدار دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ بچوں کے لیے آدھا انچ کی سوئی اور بڑی بکریوں کے لیے 20 گیج 1 انچ کی سوئی استعمال کریں۔ ہر بکری کے لیے نئی سرنج کا استعمال بکریوں کو جراثیم سے بچاتا ہے۔ جراثیم کش محلول سے ویکسین لگانے والی جگہ اچھے طریقے سے صاف کریں۔ خوراک کے ساتھ ساتھ بکریوں کو ویکسین کی وجہ سے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے اضافی منرلز اور وٹامنز دینا بکریوں کی صحت کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے۔ بکریوں کی ویکسین جسم کے کن حصوں میں لگائی جاتی ہے؟ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام پیش کی گئی ہے جس میں کلرز کے حساب سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ویکسین کون سی ویکسین کس سائٹ پہ کس طرح لگے گی۔ تو اس ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ کلرز کے حساب سے کون سی ویکسین کس طرح لگتی ہے۔ ویکسین کرتے ہوئے کچھ ایسی احتیاطی باتیں جو آپ اور آپ کی بکری کو نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ نمبر 1، ویکسین کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ویکسین کے دوران سوئی بکری کی کھال کے اندر ٹوٹ نہ جائے، اس لیے ویکسین کے دوران بکری کو احتیاط اور مضبوطی سے پکڑیں۔ نمبر 2، ویکسین کرتے وقت انجیکشن کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ سوئی متعلقہ مقام پر ہی لگے اور آپ کے ہاتھ سے گر کر آلودہ نہ ہو جائے، اور نہ ہی سوئی گرتے وقت آپ کے اپنے ہاتھ یا پاؤں پہ نہ لگ جائے۔ نمبر 3، ویکسین کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ سوئی بکری کی کھال کے آر پار نہ ہو جائے۔ نمبر 4، ویکسین کرتے وقت مقدار کا تعین سب سے ضروری کام ہے، اس لیے بکری کے کان کو پکڑ کے رکھیں تاکہ انجیکشن لگاتے وقت بکری کا کان آگے نہ آئے۔ نمبر 5، ویکسین کرتے وقت بکری کے جسم کے درست حصے کا انتخاب کریں اور کھال کو اچھی طرح کھینچ کر انجیکشن لگائیں تاکہ انجیکشن کی سوئی بآسانی کھال میں اتر جائے۔ بکری کے ویکسین تیار کرنے کے بنیادی 3 طریقے۔ نمبر 1، ویکسین کا نیم مردہ جراثیم پر مشتمل ہونا۔ نمبر 2، ویکسین کا مردہ جراثیم پر مشتمل ہونا۔ نمبر 3، ویکسین کا زہریلا مواد پیدا کرنے والے جراثیم پر مشتمل ہونا۔ نمبر 1، ویکسین کا نیم مردہ جراثیم پر مشتمل ہونا۔ اس ویکسین کی مثال بکریوں میں سور موت کی بیماری کی ہے۔ اس ویکسین میں زندہ مگر کمزور جراثیمیں موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ویکسین کا مردہ جراثیم پر مشتمل ہونا۔ اس ویکسین کی مثال بکریوں میں نمونیا کی بیماری کی ہے۔ اس ویکسین میں غیر فعال یعنی مردہ حالت میں متعلقہ بیماری کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ویکسین کا زہریلے مواد پیدا کرنے والا جراثیموں پر مشتمل ہونا۔ اس تمام ویکسین کی مثال انٹروٹاکسیمیا اور ٹیٹنس کی ویکسین کی ہے۔ اس طرح کی ویکسینز ان جراثیموں سے بنائی جاتی ہے جو جسم میں زہریلے مواد پیدا کرتے ہیں اور وہ مواد خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں ویکسین بکری کے جسم میں کیسے کام کرتی ہے۔ جس وقت بکری کو ویکسین لگاتے ہیں، حملہ آور بیماری کے کمزور مردہ یا زہریلے جراثیم اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ اس ویکسین سے خون میں موجود سفید ذرات خلیے جن کو بی سیل بھی کہتے ہیں، بی سیل بننے کا عمل تیزی سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خلیے وجود میں آنے کے بعد ایک علیحدہ قسم کے خلیے پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو پلازما سیل کہتے ہیں۔ پلازما سیل جسم میں وہ صحت بخش خلیے پیدا کرتے ہیں جن کو اینٹی بیکٹیریا کہتے ہیں۔ وجود میں آنے کے بعد یہ صحت بخش خلیے دوران خون کا حصہ بن جاتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق تخلیق ہوتے رہتے ہیں۔ ان خلیات کے ساتھ خون میں موجود بی سیل اور ٹی سیل بھی متعلقہ بیماری کے جراثیموں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں جانور کے جسم میں بیماری پیدا کرنے سے پہلے ہی بلاک کر دیتے ہیں۔ ویکسین صحت مند بکری اور غیر صحت مند بکری کے جسم میں کیسے کام کرتی ہے؟ بکری کے بڑے ریوڑ میں ویکسین کرنے سے زیادہ بکریوں کو ایک بار ویکسین کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں اور بکریوں میں بہت قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ بکریوں کے بڑے ریوڑ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، کمزور بکریوں کو ایک ہی ویکسین دوبارہ کرنی پڑتی ہے۔ دوبارہ ویکسین کرنے سے ان کا مدافعتی نظام فعال اور بہتر ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ریوڑ میں کمزور بکریوں کی وجہ سے تمام بکریوں میں بیماری کا حملہ دوبارہ ہو جاتا ہے، اس لیے ان تمام
کمزور بکریوں کو اپنے ریوڑ سے اس وقت تک الگ کر دیں جب تک ان کی مدافعت کا نظام مکمل طور پر فعال نہ ہو جائے۔ ایسی ویکسین جو محدود مدت کے لیے جسم میں مدافعت پیدا کرتی ہے، ان ویکسین کو سارا سال بکریوں کو لگانا پڑتا ہے تاکہ بکریاں بیماری کے خلاف لڑنے میں طاقتور ہو جائیں۔ ایک بہت ضروری بات، بکریوں میں بہتر قوت مدافعت حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر صحت مند جانوروں کا انتخاب کریں۔ صحت مند بکری کی علامت: بکری کے جسم کا عمومی درجہ حرارت 101.5 سے 103.5 تک، بکری کے دل کی دھڑکن 70 سے 80 تک، بکری کا سانس فی منٹ، جوان بکری 12 سے 15 اور بچے 20 سے 35 تک، بکری کا خوراک میں دلچسپی لینا، بکری کا عمر کے لحاظ سے متوازن وزن، بکری کا غلی کرنا، بکری کا تولیدی اعضاء سے کسی قسم کے مواد کا اخراج نہ ہونا سوائے ہیٹ میں آئی بکری، اور بچہ دینے کے بعد کی کیفیت جو ہوتی ہے۔ بکری کی آنکھ چمکدار اور خشک، بکری کا ناک ٹھنڈا اور خشک، بکری کی کھال صاف چمکدار، پھوڑوں زخموں سے پاک، بکری کی مینگنیاں نارمل حالت میں گولائی کی شکل میں ہونا، بکری کا سانس معمول کے مطابق مشقت کے بغیر لینا، بکری کی چال مستحکم۔ غیر صحت مند بکری کی علامت: بکری کا جسم کا درجہ حرارت 101.5 یا 103.5 سے کم یا زیادہ ہونا، بکری کی دل کی دھڑکن 70 یا 80 سے کم یا زیادہ ہونا، بکری کا سانس فی منٹ، جوان بکری 12 یا 15 اور بچے 20 یا 35 سے کم یا زیادہ ہونا، بکری کا سست ہونا، بکری کا بے خبر رہنا، بکری کا غیر سماجی ہونا، بکری کا ریوڑ سے دور رہنا، بکری کا غیر متوازن وزن، بکری کا تولیدی اعضاء سے مواد کا اخراج، بکری کی آنکھ زردی مائل اور پانی کا بہنا، بکری کا ناک مواد سے بھرا ہوا اور بہتا ہوا، بکری کی کھال کھردری غیر شفاف، گرتے ہوئے بال، پھوڑے پھنسیاں، بکری کی مینگنیاں ہلکی بھورا رنگ خون آمیز، بکری کا سانس لینا مشقت کے ساتھ، بکری کا کھانسنا، بکری کی آواز پریشان، اعضاء سوزش زدہ، بکری کا لنگڑا پن۔ یہ تھے وہ ساری معلومات جو ایک چرواہے نے آپ کو دی ہے، جس سے آپ آنے والے بڑے نقصان سے بچ سکیں گے۔ اگر ان ساری معلومات پہ عمل کریں اور ویکسین کرنے کے طریقے کو صحیح طریقے سے اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے ہم گوٹ فارمر کسی بڑے نقصان سے بچ سکتے اور بر وقت بیماریوں کا علاج کر سکتے۔ تو اس پروگرام کو ایک حدیث پہ ختم کرتے ہیں۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ نے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ اس امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے جانوروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ میری طرف سے آپ سب کو اجازت۔ اللہ حافظ۔